بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، ہمارے سلسلہ وار ویڈیوز کی یہ چوتھی قسط ہے۔ مصائب اور مشکلات کے آنے کا 8واں سبب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں برتی جانے والی کوتاہی اور تغافل۔ عذاب الہی دو طرح کے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 وہ ہے جو خاص گنہگاروں پر ہی آتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے قال ان فیہا لوطا قالوا نحن اعلم بمن فیہا لننجینہ واہلہ الا امرأتہ کانت من الغابرین، یعنی کہ اس نے ابراہیم نے ملائکہ سے پوچھا کہ اس بستی میں لوط بھی ہیں، ان کے ہوتے ہوئے عذاب کیسے آئے گا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہمیں وہاں کے باشندوں کا پورا حال معلوم ہے کہ کون مسلمان اور ناجی ہے اور کون کافر اور مستحق سزا ہے۔ ہم ان کو اور ان کے گھر والوں کو بجز ان کی بیوی کے ضرور عذاب سے بچا لیں گے، البتہ وہ پیچھے رہنے والوں یعنی معذبین میں شامل رہے گی۔ دوسرا عذاب الہی وہ ہے جو گنہگاروں تک محدود نہ رہے بلکہ نیک اور بد سب کو عام ہو جائے۔ قرآن مجید میں ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب، یعنی کہ اے احکام الہیہ کی تصدیق کرنے والوں، تم اللہ کی پکار پر لبیک کہو اور اس کے رسول کی پکار پر بھی، جبکہ وہ تمہیں ایسے کاموں کی طرف بلائے جس میں تمہارے لیے خوشگوار زندگانی ہے، اور یہ بھی جان لو کہ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان آڑ بن جاتا ہے، اور یہ بھی جان لو کہ تم اسی کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور ڈرو اس وبال سے جو تم میں سے صرف ان لوگوں پر نہیں پڑے گا جو گنہگار ہوں گے، اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب والا ہے۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یوں رقم تراز ہیں: خدا اور رسول تم کو جس کام کی طرف دعوت دیتے ہیں، مثلا جہاد اور ہجرت وغیرہ، اس میں از سر تا پا تمہاری بھلائی ہے۔ ان کا دعوتی پیغام تمہارے لیے دنیا میں عزت و اطمینان کی زندگی اور آخرت میں حیات ابدی کا پیغام ہے۔ پس مومنین کو چاہیے کہ خدا اور رسول کی پکار پر فوراً لبیک کہیں، جس وقت اور جدھر بلائیں سب اشغال چھوڑ کر ادھر ہی پہنچ جائیں۔ جب کسی قوم کے اکثر افراد نے ظلم و عصیان کا وتیرہ اختیار کر لیا، کچھ لوگ جو اس سے علیحدہ رہے انہوں نے مداہنت برتی، نہ نصیحت کی نہ اظہار نفرت کیا، تو یہ فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں وہ ظالم لوگ اور یہ خاموش مداہن سب آ جائیں گے۔ جب عذاب آئے گا تو حسب مراتب سب اس میں شامل ہوں گے، کوئی نہ بچے گا۔ قرآن مجید میں وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، یعنی کہ اور تم کو ایسی امت بننا چاہیے جو قرآن و سنت کی اتباع کی دعوت دیتی رہے اور بھلے کام کی تلقین کرتی رہے اور برے کام سے روکتی رہے۔ یہ بات ملحوظ رہے کہ یہ ترجمہ کلمہ من کو زائد ماننے کی صورت میں کیا گیا ہے۔ اس جگہ 4 کلمات دعوت، الخیر اور معروف اور منکر کی تعریف جان لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ پہلا کلمہ دعوت ہے جو کفار اور مسلمان سب کو عام ہے، اسی طرح سیف، لسان، قلم اور عمل تمام کو شامل ہے، اور الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک یہ فریضہ ہر زمانے میں مجاہدین، واعظین، صوفیہ، محدثین، مفسرین، مصنفین سب ادا کرتے آ رہے ہیں۔ دوسرا کلمہ الخیر ہے جس کی مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی الخیر هو اتباع القرآن و سنتی کے الفاظ میں بیان کر دیا ہے، یعنی خیر سے مراد قرآن و سنت دونوں کا اتباع ہے۔ تیسرا کلمہ المعروف ہے جس کے معنی ہے ہر وہ بھلی بات جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے موافق ہو۔ نمبر 2 ہر وہ نیک بات جس کو شریعت اسلامی اور عقل سلیم پسند کریں۔ نمبر 3 ساری عبادتیں اور تمام طاعات، خواہ ان کا تعلق عقیدے سے ہو یا فکر سے ہو یا عمل سے ہو یا اخلاق سے ہو۔ چوتھا کلمہ المنکر ہے، یعنی کہ
نمبر 1 ہر وہ برا کام جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ نمبر 2 ہر وہ عمل جسے شریعت اسلامی اور عقل سلیم ناپسند کرے۔ نمبر 3 تمام برے اعمال اور نامعقول باتیں، خواہ کفر و شرک ہو یا رسوم قبیحہ، بدعات، فسق و فجور ہو یا بد اخلاقی، موٹے موٹے معروفات اور منکرات جن کو ہر مسلمان جانتا ہے، ان کے امر و نہی کی ذمہ داری ہر خواندہ اور ناخواندہ مسلمان کی ہے، اور اس کو کسی گروہ یا جماعت کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا۔ البتہ بعض معروفات اور منکرات جن کا صحیح معنی جاننے اور سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث اور لغت عرب وغیرہ متعلقہ امور کی معرفت کی ضرورت رہتی ہے، ان کے اوامر اور نواہی کی انجام دہی کی ذمہ داری صرف خواص کی ہوگی، عوام کی نہ ہوگی، اور اس صورت میں آیت کریمہ کا کلمہ من تبعیض کے معنی میں ہوگا۔ یہاں یہ جان لینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ امر بالمعروف کے لیے 5 باتوں کی ضرورت رہا کرتی ہے۔ نمبر 1 علم، کیونکہ جاہل شخص امر بالمعروف کا حق ادا نہیں کر سکے گا۔ نمبر 2 دوسری بات یہ کہ امر بالمعروف سے اس شخص کی غرض حصول رضائے خداوندی اور اللہ کے کلمہ اولیاء کی سربلندی ہو۔ نمبر 3 تیسری یہ کہ آمر شخص مامور شخص کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرے۔ نمبر 4 یہ کہ آمر کو چاہیے کہ وہ بڑا صابر اور بڑا حلیم بنا رہے۔ نمبر 5 یہ کہ وہ ان تعلیمات سے آگاہ بھی ہو جن کا وہ امر کر رہا ہے۔ امر بالمعروف کی چند شرائط بھی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ امر بالمعروف پر قادر بھی ہو۔ دوسری یہ کہ امر بالمعروف سبب فتنہ اور فساد نہ ہو۔ تیسری یہ کہ آمر اور واعظ امر بالمعروف کی مجلس میں اپنے لیے کوئی چیز نہ مانگے، ورنہ وہ علم کو ذریعہ حصول دنیا بنانے والا کہا جائے گا۔